السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم 9ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ اعراف، سورہ انفال۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوتا ہے یہ پارہ، قوم کے واقعہ سے شروع ہوتا ہے یہ پارہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی تھی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلے کا عذاب بھیجا اور ان کو ختم کر دیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کی طرف ایک نبی کو بھیجا، اور وہ ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ اللہ کی دعوت دیں اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیں، ان کو بچائیں، گناہوں سے بچائیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشحالی اور بدحالی جو ہے وہ دونوں ایک طرح سے انسان پر آزمائش ہوتی ہیں، اور اسی طرح اللہ کی رحمت اور برکت جو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اور تقوی اختیار کرے۔ یہ سورہ اعراف 96 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح معجزات کو دیکھ کر بھی جو قوم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو قوم معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں چیزیں بتائی گئی ہیں، کہ جیسے ان کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ لاٹھی پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور اسی طرح ہاتھ نکالتے تھے اور وہ روشن ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزوں کا ذکر کیا۔ پھر اسی طرح فرعون کے ساتھ ان کے مناظرے کا اور ان کے مقابلے کا، جو فرعون کے جادوگروں کو لایا اور جادوگروں سے لا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے جادو کروایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے سے عصا پھینکا اور وہ جو ہے وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا جو جادوگروں کے تھے، جادوگر ایمان لے آئے۔ وہ ساری جو ہے واقعہ ڈیٹیل میں موجود ہے۔ تقریباً 103 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے 162 نمبر آیت تک، جس میں آگے چل کے قوم فرعون پر عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، جس طرح طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈی دل، یہ جو پچھلے دنوں پاکستان میں بھی اس کا عذاب آیا تھا کچھ سندھ کے علاقوں میں، اور یہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر جوؤں کا عذاب، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، ان کے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں طور پر بلایا اور 40 راتوں کے لیے بلایا اور کتاب دی، اور سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے انبیاء صرف ایک قوم کی طرف جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اسی طرح اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے جن پر ہفتے کے دن کا شکار جو ہے وہ روکنے کا حکم دیا تھا، ایک آزمائش تھی ان پر کہ ہفتے کے دن انہوں نے شکار نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، تو ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا شکار سے، اور ہفتے کے دن ہی مچھلی لگتی تھی، اس کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں لگتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کا کوئی حل نکالا، کچھ جو ہے وہ کھڈے کھود لیے ساتھ میں، جو ہفتے کے دن مچھلی آئے اور وہ مچھلی ادھر کھڈوں میں یا ان جو بنائے ہوئے طریقے تھے، رستے تھے، ان میں پھنس جائے، اور ہم اگلے دن اتوار کے دن جو ہیں وہ پکڑ لیں، تاکہ مچھلی پکڑ لیں، تاکہ ہم پر کوئی حرج بھی نہ ہو اور ہم مچھلی بھی پکڑ سکیں۔ تو یہ ایک اللہ کی آزمائش تھی جس میں وہ فیل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے پکڑا۔ پھر اسی طرح نماز، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے، یہ 2 طبقے ایسے ہیں جن کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں یہاں پر، جب تم سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، روحوں سے عہد لیا تھا، کیا تم میری عبادت کرو گے؟ اللہ نے عبادت کا، وحدانیت کا اور شرک نہ کرنے کا جو عہد لیا تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انسانوں کا اور جنوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو جہنم
میں ڈالا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی، ان کے دل بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائے تو اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو۔ جو بندہ اللہ کو پیارے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے حوالے سے کچھ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ 5 ایک چیزیں ذکر کی گئیں مختلف مقامات پر قرآن مجید میں، جن میں ہے کل کیسے گزرے گا، جن میں ہے بارش ہوگی نہیں ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اسی طرح تقدیر کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو جس سے تم مانگتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے تم مدد مانگتے ہو یا کچھ بھی، وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ جیسے بعض پیروں فقیروں اور اس طرح کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ محتاج ہیں، اور جس سے تم مانگتے ہو یعنی ان ایسے لوگوں سے، وہ بھی کمزور ہیں، تم بھی کمزور ہو۔ تو شرک جو ہے، شرک کرنے سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ باقی سب چیزوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر آگے اس بارے میں آیت نمبر 199 میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک درگزر کرنے کا، نیکی کا حکم دیا گیا ہے، اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرنے کا، یعنی ان سے بحث نہ کرو، ان سے فضول بحث نہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا، وہ تمہارا نقصان کریں گے، تمہارے دین کے بارے میں کچھ ایسی بات کر دیں گے، تو ان چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر شیطان کسی کو کسی گناہ کی طرف اکسائے تو اسے چاہیے فاستعذ باللہ، وہ اللہ سے پناہ مانگے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ کفار جو تھے وہ کیا کرتے تھے، آ کر شور مچانا شروع کر دیتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو اللہ کا یہ حکم آیا کہ خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اسی طرح ذکر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفِيًّا، ذکر جو ہے وہ اللہ کا خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو توجہ خاموشی کے ساتھ تمہارا پکارنا بھی وہ سنتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، تو فرمایا کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ آہستہ آواز میں بھی سنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آہستہ پڑھو گے تو وہ نہیں سن سکے گا، تو وہ آہستہ آواز میں سنتا ہے، اس لیے آہستہ آواز میں ذکر کرو۔ پھر سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں شروع میں مال غنیمت کے حکم کے حوالے سے سوال کیا گیا، جس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ مومنین کی 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو خشیت، وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح توکل کرنے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 28 سورہ انفال آیت نمبر 28 میں مال اور اولاد کی آزمائش کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ بے شک مال اور اولاد جو ہے وہ ایک طرح سے فتنہ ہے، ایک طرح سے آزمائش ہے۔ تو اس میں یہ کرنا ہے کہ اگر تو مال اور اولاد آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جاتا ہے، ذکر کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے نعمت ہے، اور اگر وہ غافل کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں ہوگا آپ کی امت کو۔ پھر اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، کچھ یہاں پر فرامین فرمائے ہیں۔ اس میں جیسے ایمان والو جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کے نہ بھاگو، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جو بھی تمہیں حکم دیں اس کو ماننا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے
ڈرو گے تو تمہیں ممتاز کر دے گا، تمہیں بڑا کر دے گا، تمہیں عظیم امت بنا دے گا، اور اگر تم جو ہے وہ نہیں ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ چھین لے گا سارا کچھ۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں اور اس کو بلند بھی کر دیتا ہوں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہا آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ قوموں کو بلند کرتے ہیں اور کچھ کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو جو کتاب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، یعنی جب بھی کسی میدان میں تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ 9واں پارہ تھا، اس میں کچھ کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی۔